کو جس تقوی سے نوازا ہے یہ رب کا خاص فضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ اب بالکل خاموش ہو جائیں اور میری بات کو سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں، ہے نا؟ محبت سے سنیں۔ ادھر بچے شور مچا رہے ہیں، بچوں کو بھی خاموش بالکل رکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اگر آپ بولتے رہو گے تو بات بڑوں کے بھی سمجھ میں نہیں پڑے گی۔ میں عرض آپ سے کر رہا تھا میرے پیارے، دوستی اللہ سے۔ قرآن میں اللہ نے 3 دوستیوں کا ذکر کیا۔ کتنی دوستیوں کا ذکر کیا اللہ نے؟ 3۔ کون کون سی بتانا؟ بھول گئے۔ اللہ سے، اس کے رسول سے اور نیک لوگوں سے۔ بات ہے کہ نہیں؟ اللہ سے، اس کے رسول سے اور تیسری دوستی نیک لوگوں سے۔ اور دوستی کیسی ہے؟ اللہ سے پہلے اللہ کی دوستی کی بات چل رہی ہے نا، رسول کی دوستی کی بات بعد میں کروں گا اور نیک لوگوں کی دوستی کی بات بعد میں کروں گا۔ پہلے دوستی کی بات چل رہی ہے اللہ سے، کہ اللہ سے دوستی کیسے ہوگی؟ بات ہے کہ بہت اچھے بہت اچھے۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ سے دوستی کیسے ہوگی۔ ادھر سے آواز ابھی بند نہیں ہو رہی ہے۔ میری ماں بہنیں اس بچوں کو اپنے خاموش کریں، بالکل خاموش کریں، اس لیے کہ یہ جو آج میں تقریر کرنا ہوں نا، ایک یہ ٹیوشن کلاس چل رہا ہے۔ ہاں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وہ تقریریں مجھے یاد سب ہیں۔ آپ کرامت کی بات کہو، فضیلت کی بات کہو تو میں کئی راتیں بولتا رہا ہوں۔ میری 5000 تقریریں الحمدللہ یوٹیوب پر ہیں، آپ سنتے ہی رہتے ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن جو میں آج یہ بول رہا ہوں اس کی سب سے زیادہ میری قوم کو ضرورت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات اچھی ہے کہ نعرے کم لگتے ہیں ایسی تقریروں میں۔ ہاں، چونکہ عجیب سے لگتا ہے کہ یار کیسی بات کر رہے ہیں مولانا، یار جہنم کی بات کر رہے ہیں، یار نماز کی بات کر رہے ہیں، وہ مزہ نہیں آ رہا۔ مزہ اسی میں آتا ہے کہ جب ایک دم ڈائریکٹ جنت کی بات کرتی ہے۔ مگر میرے بھائی، جنت جانا آسان نہیں، جنت کا جو راستہ ہے نا وہ جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ بے شک، حق ہے۔ جنت کا راستہ کہاں سے گزرتا ہے؟ جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، اور جہنم کے اوپر سے اس راستے پہ جب ہی گزر سکتے ہو جب یہ تیاریاں مکمل کر لو گے جو میں بتا رہا ہوں۔ دوستی اللہ سے ہوگی تو انشاءاللہ اس راستے سے گزر جاؤ گے۔ اللہ سے دوستی کرنے کا واحد ذریعہ نماز۔ دوستی اگر اللہ سے ہو گئی تو پوری دنیا بھی تیری مخالفت کرنے لگے تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی، اس لیے کہ جس کا دوست اللہ ہو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ سے زیادہ پاور کسی میں نہیں ہے۔ تو کمزور ہے مگر تیرا دوست جو رب ہے وہ طاقتور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تیرا رب طاقتور ہے، وہ اتنا طاقتور ہے، وہ اتنا طاقتور ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے سامنے فرعون نہ ٹکا۔ بے شک۔ ٹکا کیا؟ مجھے بتائیے ٹکا کیا؟ تم کہتے ہو یار کیا کرے مولانا، حکومت نہیں، ارے کچھ نہیں تیرے پاس، کپڑا تو ہے، گھر تو ہے، صحابہ کے پاس تو کپڑے بھی نہیں تھے یار، کتنوں کے پاس، کتنوں کے تو جب وصال ہوا نا تو کفن تک پورے نہیں تھے۔ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو، لوگوں کتنے صحابہ تو جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے نا تو ان کے پاس گھر نہیں تھے، مگر خدا کی قسم دنیا میں ان کا نام تھا، انہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ دوستی اللہ سے مضبوط تھی، رابطہ اللہ سے مضبوط تھا۔ ہمارے رابطے اللہ سے کٹ گئے، اس لیے اب ہمارا کوئی بھی کہیں بھی کام نہیں ہوگا، اس لیے کہ رابطہ مولا سے کٹ گیا۔ اسی لیے تو ہمارا کام کہیں نہیں ہو رہا، ہر جگہ ہم پریشان ہیں، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا۔ اور جب رب ناراض ہو جاتا ہے نا تو لوگوں 4 نشانیاں ہوتی ہیں رب کے ناراض ہونے کی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ بارش جب ہوگی کہ جب ضرورت نہیں ہوگی، بے موسم کی بارش ہوگی جس سے فصلیں برباد ہوں گی۔ آج یہی ہو رہا۔ لوگوں، اللہ کے ناراض ہونے کی دوسری ناراضگی یہ ہے کہ اللہ نا اہلوں کو حکومتیں دے دے گا۔ آج دیکھو جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں ان پہ سب نا اہل بیٹھے ہیں۔ رب ناراض ہو جائے۔ بے شک۔ اچھا جب تیرا دوست اس سے ناراض ہو جائے تو پھر دوست کی پھر تجھے سپورٹ نہیں ملے گی، چونکہ وہ تو ناراض ہے نا۔ جب تیرا رب تجھ سے ناراض ہے تو پھر تو دنیا میں مارا ہی جائے گا۔ 2 نشانیاں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ مال بخیلوں کو دے دے گا۔
اللہ کے ناراض ہونے کی تیسری نشانی کیا ہے؟ اللہ مال کس کو دے دے گا؟ بخیلوں کو، کنجوسوں کو. اور آج کنجوسوں پہ مال ہے. بے شک. اس لیے کہ اگر مال سخیوں پہ ہوتا نا تو آج غریب پریشان نہ ہوتے، وہ دے دیتا غریبوں کو. مگر نہیں، آج ہے اپنے پاس تو ہے، بس نہیں دے گا غریب. اور چوتھی نشانی اللہ کے ناراض ہونے کی، وہ اپنے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. بے شک. اللہ وہ اپنے سجدوں کی توفیق چھین لیتا. آج مسجد خالی ہے، آج مسجد ویران ہے. لوگوں وجہ یہ ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے. اپنے اس روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لو. تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا تو خدا کی قسم پھر نمازیں بھی پڑھے گا، تجھے سجدے میں بھی مزہ آئے گا، تجھے عبادت میں بھی مزہ آئے گا. تیرا دنیا میں بھی بھلا ہوگا، تیرا آخرت میں بھی بھلا ہوگا. میں عرض کر رہا تھا کہ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تو اکیلے آئے، تنہا آئے. تو میں جو سید صاحب کے گھر کی بات کر رہا ہوں، ذرا محبت سے سننا. آئے تنہا آئے، اکیلے آئے، تنہا آئے، اکیلے آئے، کچھ نہیں، ہاتھ میں تسبیح، بال میں مسلح، لب پہ جاری اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نیا آیا ہے، نیا غریب نواز کی. جب غریب نواز سے پوچھا گیا تم اپنے بارے میں بتاؤ، کہاں سے آئے ہو، کیا میرے غریب